کہا جاتا ہے کہ جو زبان ہے اس وقت جس کے اندر علوم سارے کے سارے موجود ہیں، کسی بھی جغرافیے، کسی بھی ملک، کسی بھی مذہبی پس منظر میں ہو، آپ کو زبان وہی اپنانی پڑتی ہے علم کی رسائی کے لیے۔ میڈیکل کو دیکھیے، آئی ٹی کو دیکھیے، معیشت کو دیکھیے، جتنے بھی اصول ہیں۔ تو کہا جاتا ہے رام صاحب کہ جس وقت تک آپ کی زبان اس سطح پر مضبوط نہیں ہوتی، علم کا جو مرکز ہے وہ آپ کی طرف نہیں بڑھتا، تو جب آپ اس سے دور رہتے ہیں تو آپ کا جو بھی اتحاد ہو جائے، بارکیف آپ رہین منت رہتے ہیں اسی زبان کی جس کے اندر علم موجود ہے۔ نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے کی زبان ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک ادبی پس منظر ہوتا ہے، لوگ اس میں صدیوں سے محاورے، روزمرہ کے اسالیب، بات کرنے کے انداز ایجاد کرتے ہیں۔ اس زبان کے اندر ان کی روح، ان کی ثقافت بولتی ہے۔ اس زبان سے ان کو کسی حال میں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یورپ کی زبانیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود ہر ملک نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کا سارا نظم اسی زبان میں چلتا ہے۔ اس میں کبھی بھی انہوں نے کسی دوسری چیز کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی۔ کیا فرانس کی سرکاری زبان انگریزی ہو گئی ہے؟ کیا جرمنی کی سرکاری زبان انگریزی ہو گئی ہے یا قومی زبان ہو گئی ہے؟ کیا بیلجیم کی ہو گئی ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ کیا مشرقی یورپ کے ملکوں کی ہو گئی ہے؟ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی جو زبان ہے، یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ آپ کی ثقافت ہے، آپ کی تہذیب ہے، وہ آپ کو لے کر آ رہی ہے، وہ آپ کا پورا وجود ہے۔ اس سے کسی کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو انسانوں کے خلاف گویا قتل کا اقدام ہے کہ آپ ان کی زبان تبدیل کر دیں۔ یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قوم اپنی تاریخ کے پس منظر سے کوئی چیز اٹھاتی ہے بعض اوقات۔ جیسے کہ یورپی ممالک کا تعلق اگر آپ ان کے تاریخی پس منظر سے لحاظ سے دیکھیں تو یا اطالیہ سے ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ان کے ہاں روما کی سلطنت کا ایک تاریخی مقام رہا ہے، یا یونان سے ہوتا ہے، تو وہاں گریک پڑھائی جاتی تھی اسی مقصد کے لیے، لیٹن پڑھائی جاتی تھی اسی مقصد کے لیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک مذہب رکھتے ہیں، وہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پوری دنیا میں ایک مذہب ہے جو مانا جاتا ہے، ہم سب اس کے ماننے والے ہیں۔ تو عربی زبان قرآن مجید تک رسائی کے لیے ہماری ضرورت بن جاتی ہے۔ تو گویا ہمارے مذہبی پس منظر نے ایک زبان کی ضرورت پیدا کر دی۔ وہ کسی دوسری قوم کے لیے کوئی دوسری زبان ہو سکتی ہے، وہ اس کو اختیار کر لیں گے۔ تو ہمیں وہ زبان اس درجے میں ضرور پڑھانی پڑتی ہے کہ جس میں ہمارے لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں، اور وہ ہونا چاہیے۔ اس کا اہتمام ہم نے نہیں کیا، اس کے نتیجے میں اسلامیات کی 10 کتابیں پڑھا دینے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر وہ حقیقی مذہبیت نہیں آ سکی۔ قرآن مجید کو ہر حال میں لوگوں کے لیے قابل فہم بنانا چاہیے۔ آپ اللہ کی کتاب کی زبان پڑھائیں اور اللہ کی کتاب کو ایک ریڈر کے طور پر لوگوں کے لیے قابل فہم بنا دیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ عربی زبان اتنی سیکھ لیں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بہت کمال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس ایک رسائی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کی کتاب سمجھ میں آ رہی ہے۔ تیسری ضرورت وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کے علوم کن زبانوں میں ہیں، کیا وہ فرانسیسی میں ہے، کیا وہ انگریزی میں ہے، کیا وہ اسپینش میں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جو علم پیدا ہونے کا عمل ہے وہ پچھلے 300-400-500 سال سے مغرب میں ہو رہا ہے، وہ مغربی زبانوں میں ہوگا۔ اس میں ہمارے ہاں انگریزی زبان کی ایک روایت بن گئی تھی، ہم انگریزوں کے تحت رہے، اس وجہ سے اس زبان کو علم کی زبان کے طور پر ضرور پڑھانا چاہیے تھا، ضرور سیکھنا چاہیے تھا، اس تک لوگوں کی رسائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کہ وہ زبان ہماری سرکاری زبان بن جائے، وہ زبان ہماری قومی زبان بن جائے، وہ زبان ہماری رابطے کی زبان بن جائے، ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی حال میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کی۔ چند تکنیکی علوم ہیں جن کے لیے ہم یہ کر سکتے تھے کہ ان کو پڑھنے پڑھانے کا کام اسی طرح کریں۔ آپ جاپان میں دیکھ لیں، چین میں دیکھ لیں، کیا انہوں نے جو ترقی کی ہے یا علوم سیکھے ہیں وہ کوئی زبان تبدیل کر کے سیکھے ہیں؟ تو اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔